ڈرامہ سیریل ضبط کی آنے والی ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ راحت اپنے بیٹے اون اور آئلہ کا ولیمہ بڑی دھوم دھام سے کرنا چاہتی ہے تاکہ پورے خاندان کو یہ معلوم ہو جائے کہ آئلہ اب باقاعدہ اون کی بیوی ہے۔ راحت کی خواہش ہے کہ یہ تقریب یادگار انداز میں منعقد ہو۔ ثاقب اور بی جان جب یہ بات سنتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی شمسہ اور آئلہ کو اس منصوبے کا پتہ چلتا ہے دونوں شدید ناراض ہو جاتی ہیں۔ آئلہ تو ویسے بھی اون کے ساتھ یہ رشتہ نبھانا نہیں چاہتی، اسی لیے وہ سوچتی ہے کہ پھر اس ولیمے کا کیا مقصد۔ سب سے پہلے وہ اپنی ماں شمسہ کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابو سے کہیں کہ وہ پھپھو کو اس تقریب سے روک دے، مگر شمسہ جانتی ہے کہ ثاقب اس کی کوئی بات نہیں مانے گا، کیونکہ وہ تو پہلے ہی صاف الفاظ میں کہہ چکا ہے کہ اگر آئلہ نے اون کو اپنا شوہر تسلیم نہ کیا تو وہ شمسہ کو بھی طلاق دے دے گا اور دونوں ماں بیٹی سے ہمیشہ کے لیے رشتہ ختم کر لے گا۔ یہ دھمکی سننے کے بعد شمسہ پہلے سے ہی خوفزدہ ہے، کیونکہ ثاقب نے اس سے پہلے کبھی ایسی سخت بات نہیں کی تھی۔ اسی لیے وہ آئلہ سے کہتی ہے کہ وہ اس معاملے میں اس کی مدد نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر کوئی اس ولیمے کو رکوا سکتا ہے تو وہ خود اون ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ وہ اس سے بات کرے۔ غصے میں بھری آئلہ جب اپنے کمرے میں پہنچتی ہے تو اسی دوران راحت ایک خوبصورت برائڈل ڈریس لے کر وہاں آتی ہے۔ آئلہ کے چہرے کے تاثرات صاف بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ خوش نہیں ہے، لیکن راحت ان سب باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے لباس اس کے سامنے رکھتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ آئلہ ولیمے کے دن یہی لباس پہنے، کیونکہ وہ اس میں بہت خوبصورت لگے گی۔ راحت تو لباس دے کر چلی جاتی ہے، مگر اس کے بعد آئلہ اپنا سارا غصہ اون پر نکالتی ہے۔ وہ اون سے کہتی ہے کہ اپنی امی کو سمجھاؤ، یہ ولیمہ نہیں ہوگا۔ پہلے تو اون آئلہ کی ہر بدتمیزی برداشت کرتا آیا تھا، لیکن اب اس کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو چکا ہے۔ اسی لیے وہ آئلہ کو دو ٹوک جواب دیتا ہے کہ وہ اس کا ملازم نہیں ہے جو ہر حکم مانتا رہے۔ اگر آئلہ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ خود جا کر اپنے گھر والوں اور راحت سے بات کرے۔ اب آئلہ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچتا، اسی لیے دوبارہ وہ اپنی ماں سے ضد کرتی ہے کہ کسی بھی طرح اس ولیمے کو منسوخ کروایا جائے، لیکن شمسہ کہتی ہے کہ راحت کے پاس بے پناہ دولت ہے، وہ اسی دولت کی نمائش کرنے کے لیے اتنی بڑی تقریب رکھنا چاہتی ہے، اسی لیے اسے روکنا آسان نہیں۔ دوسری طرف رملہ بھی اب تک اون کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے۔ اسی دوران اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ آتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر آئلہ کے دل میں دوبارہ شامی کی محبت جگا دی جائے اور اون کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ آئلہ آج بھی شامی سے محبت کرتی ہے تو شاید اون خود ہی اس رشتے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اسی منصوبے کے تحت رملہ سب سے پہلے شامی کو یقین دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ آئلہ نے ابھی تک اون کو دل سے شوہر قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ آج بھی صرف شامی سے محبت کرتی ہے اور وہ جانتی ہے کہ شامی بھی اب تک آئلہ کو نہیں بھلا سکا۔ لیکن شامی کو اس کی بات کا یقین نہیں آتا۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے آئلہ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے، مشکل وقت میں اس کا ساتھ چھوڑ دیا اور پھر رشتہ بھی ختم کر دیا، تو آخر آئلہ اس سے محبت کیوں کرے گی؟ اس پر رملہ اسے اکساتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک بار اپنے دل کی بات آئلہ کے سامنے رکھ کر تو دیکھو، اپنی مجبوری بیان کرو، وہ ضرور تمہاری طرف واپس آ جائے گی۔ اور دوسری جانب رملہ آئلہ کو جلانے کے لیے جان بوجھ کر شامی کے ساتھ بے حد قریب ہو کر اس کے سامنے سے گزرتی ہے تاکہ آئلہ کے دل میں حسد پیدا ہو۔ اسے یقین ہے کہ اس کا یہ حربہ ضرور کامیاب ہوگا۔
پھر جب شامی کو آئلہ تنہا کھڑی نظر آتی ہے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے اور وہی سب باتیں دہراتا ہے جو رملہ نے اسے سکھائی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے آئلہ اون کے ساتھ خوش نہیں، کیونکہ وہ آج بھی صرف اسی سے محبت کرتی ہے۔ شامی کی یہ بات سن کر آئلہ غصے سے بھر جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تم جیسے انسان سے محبت کرنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ تم نے میری محبت کو میری سب سے بڑی ندامت بنا دیا۔ شامی آنکھوں میں آنسو لیے کہتا ہے کہ جس دن سے اس نے آئلہ کو چھوڑا ہے وہ ہر دن پچھتاوے میں جل رہا ہے، لیکن آئلہ اب اس کی حقیقت جان چکی ہے۔ اسے یاد ہے کہ پہلے بھی شامی نے ایسے ہی جذباتی الفاظ بول کر اسے اپنے جھوٹے عشق کے جال میں پھنسایا تھا، اور پھر اپنی ماں کے خوف سے اس محبت سے انکار کر دیا تھا۔ اسی لیے آئلہ سخت لہجے میں کہتی ہے کہ مزید اس کی نظروں سے گرنے کی کوشش نہ کرے، مگر شامی شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا کہتا ہے کہ تم نے بھی اپنا معیار گرا لیا ہے جو اون جیسے انسان سے شادی کر لی۔ اس پر آئلہ جواب دیتی ہے کہ جب کسی لڑکی کے جائز رشتے کو بھی ناجائز بنا دیا جائے تو پھر اس کے نصیب میں اون جیسے مرد ہی آتے ہیں۔ اتفاق سے یہ تمام گفتگو اون بھی سن لیتا ہے، جو کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ آئلہ کی ہر بات اس کے دل پر تیر کی طرح لگتی ہے۔ آئلہ وہاں سے چلی جاتی ہے، جبکہ شامی اون سے کہتا ہے کہ آئلہ تمہارے ساتھ خوش نہیں، اسی لیے اسے اس رشتے سے آزاد کر دو۔ تم نے خود سن تو لیا ہے کہ وہ تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے۔ اون بھی فوراً جواب دیتا ہے کہ اگر آئلہ تمہارے ساتھ اتنی خوش تھی تو پھر تم نے اس خوشی کی قدر کیوں نہ کی۔ ادھر رملہ جو مسلسل دونوں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنا چاہتی ہے، اون کے پاس آ کر کہتی ہے کہ میری محبت کو ٹھکرا کر تم نے آئلہ کو اپنا کر اپنی غیرت کا سودا کیا ہے۔ یہ بات سن کر اون سخت غصے میں آ جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ آخر کار اس سب کا مقصد کیا ہے۔ اس پر رملہ کہتی ہے کہ آئلہ آج بھی اپنے پہلے شوہر شامی سے محبت کرتی ہے۔ دونوں چھپ چھپ کر ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور اسے یقین ہے کہ آئلہ جلد ہی اون کو چھوڑ کر دوبارہ شامی کے پاس چلی جائے گی۔ پھر وہ اون سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ یہ سب برداشت کر پائے گا۔ ممکن ہے اون آئلہ کی خوشی کے لیے یہ سب برداشت بھی کر لے، لیکن اسے اس بات کا ضرور دکھ ہوگا کہ آئلہ اس کی سچی محبت کو کبھی سمجھا ہی نہیں اور دھوکے باز انسان کی باتوں پر یقین کر لیا۔ غصے میں اون اپنے کمرے میں جاتا ہے اور آئلہ سے پوچھتا ہے کہ کیا واقعی اسے لگتا ہے کہ وہ زبردستی اس پر مسلط کیا گیا ہے، اور کیا وہ دوبارہ شامی کے پاس جانا چاہتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو صاف صاف بتا دے۔ لیکن آئلہ الٹا بھڑک اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا اون اس کے کردار پر شک کر رہا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آئلہ کو یہ بات کہتے ہوئے ذرا سی شرمندگی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ جب سب لوگ اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے تھے اور کوئی اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، تب صرف اون نے اس کا ساتھ دیا تھا اور اس کی حفاظت کی۔ شروع میں جب شامی آئلہ کے ساتھ برا سلوک کر رہا تھا تو آئلہ پر ترس بھی آتا تھا، لیکن اب جس طرح وہ اون کے ساتھ پیش آ رہی ہے اس پر شدید غصہ آتا ہے۔ شامی نے جس طرح آئلہ کا دل توڑا، آج آئلہ بھی تو اون کے ساتھ وہی رویہ اختیار کر رہی ہے۔ پھر آخر آئلہ اور شامی میں فرق ہی کیا رہ گیا۔ سچ کہا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئلہ اون جیسا مخلص انسان پانے کی قابل ہی نہیں تھی۔ شاید بہتر یہی ہوگا کہ اون واقعی اسے اپنے نکاح سے آزاد کر دے اور رملہ کو اپنی زندگی میں جگہ دے، تاکہ آئلہ دوبارہ شامی کے پاس جا کر اس کی اصل حقیقت کو اچھی طرح پہچان سکے۔ آپ سب کا کیا خیال ہے؟ کیا رملہ اپنی سازش میں کامیاب ہو جائے گی اور اون کو حاصل کر لے گی،
یا اس کی محبت ہمیشہ ادھوری رہ جائے گی؟ اور کیا کبھی آئلہ کو اون کی سچی محبت کا احساس ہوگا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔